نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اے سننے والے، جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک اور بات میں نہ پڑیں، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب میں کچھ نہیں، ہاں نصیحت دینا شاید وہ باز آ جائیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں کفار کے تعلق سے ذکر ہوا اور ان کا عیب بیان ہوا کہ قرآن مجید اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا۔ اب اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جھٹلایا جا رہا ہو تو ان جھٹلانے والوں کے ساتھ نشست اور برخاست نہ کی جائے، اور ظالم قرآن اور صاحب قرآن اور دین اور اسلام کی جہاں توہین ہو رہی ہو اس جگہ سے فوراً الگ ہو لیا جائے۔ وَإِذْ رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے سننے والے جب دیکھے کہ ہماری آیتوں میں وہ لوگ پڑے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے دور رہ جاؤ، ان سے منہ پھیر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں نہ پڑ جائیں۔ تفسیر میں اس آیت پاک کا شان نزول بتایا گیا کہ کفار مکہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تو انہیں جلانے اور ستانے کے لیے قرآن مجید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت جبریل اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بکواس کرنے لگتے۔ جب کبھی مسلمانوں کا سامنا ہوتا تو انہیں جلانے کے لیے اللہ اور رسول اور جبریل اور فرشتوں کے تعلق سے بکواس کرنے لگتے، چونکہ یہ واقعات ہجرت سے پہلے ہو رہے تھے اور ہجرت سے پہلے مسلمانوں میں کو ان کے روکنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ اب ان سے لڑیں، یا مسلمانوں کی تعداد بہت مختصر تھی، کفار کا غلبہ تھا۔ جب کبھی حرم میں یا کہیں آمنا سامنا ہوتا تو مسلمانوں کو جلانے اور ستانے کے لیے دیکھتے کہ کوئی مسلمان آ رہا ہے تو وہی بات کرنے لگتے، پیغمبر کے تعلق سے، اللہ کے اور جناب حضرت جبریل کے تعلق سے بکواس کرنے لگتے، تاکہ مسلمان اپنے پیغمبر، اپنے رب اور فرشتوں کے یہ تعلق سے یہ باتیں سن کر وہ جلے غصے میں آئے اور اسے تکلیف ہو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے سننے والے جب دیکھے کہ ہماری آیتوں میں پڑے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیات سے مراد یا تو یہ ہے یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ حضور کی ذات بھی اللہ کی آیت نہیں آیات ہیں۔ آپ
اللہ کی آیات ہیں، یعنی حضور کے وجود میں، ذات مصطفیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار آیتیں، نشانیاں رکھی ہیں۔ سرکار اللہ کی ذات و صفات کے مظہر عتم ہے، حضور آیات الہی ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں تو مراد یہ ہے اس آیت پاک سے کہ جب اے سننے والے تو دیکھے کہ کفار و مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے الگ ہو جا، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور میٹر اور وہ بات دوسری بات نہ کرنے لگے۔ وَمَّا إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور کبھی شیطان بلا دے، بیٹھ گیا، اچانک بات چھڑ گئی، مسلمان بھی بیٹھا ہے اور بات چھڑ گئی، اور وہ لوگ پیغمبر اعظم، قرآن، اسلام، فرشتے، جبریل کو برا بھلا کہنے لگے اور مسلمان غلطی سے بیٹھ گیا اس محفل میں، اللہ فرماتا ہے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو یاد آنے کے ساتھ فوراً ظالم قوم سے الگ ہو جا۔ جہاں تیرے نبی کو ٹارگیٹ بنایا جائے، تیرے دین پر انگلی اٹھائی جائے، اور جہاں اسلامیات پر اعتراض کیا جائے، کبھی موقع ایسا ہو بیٹھ گیا پتہ نہ چلا اور دیکھا کہ بات ایسی ہو رہی ہے تو سمجھایا جائے، اگر طاقت نہیں ہے سمجھانے کی، اللہ فرماتا ہے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو پھر یاد آنے پر ظالموں سے فوراً الگ ہو جا، اس لیے کہ جہاں اللہ، رسول، فرشتے اور اسلامیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں عذاب الہی بہت قریب ہوتا ہے، بہت عذاب الہی قریب ہوتا ہے، اور پھر غیرت ایمانی یہی ہے کہ ان سے الگ ہو جائے گا، ایمان کا تقاضا یہ ہے ان سے الگ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فوراً یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابٍ مِّنْ شَيْءٍ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب میں کچھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ان کے یہاں بیٹھا ہے مگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ ان کے پاس جان بوجھ کر گیا کہ ان کفار کو سمجھایا جائے، اور اسلام کے تعلق سے جتنے وہ سوالات کرتے ہیں ان کا جواب دیا جائے، یا کبھی ایسا موقع ملے کہ بات دل ناخواستہ بیٹھ گیا، اب اٹھنے کی سچویشن نہیں ہے، تو پھر یہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، ان کفار کی باتوں کو ذرا برابر دل پہ نہ لیا جائے، ان کی باتیں دل پر اور ایمان پہ اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ، اور پرہیزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں ہے، وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن نصیحت دینا، ہو سکتا ہے نصیحت دینے کے لیے کافروں کی مجلس میں پہنچ گیا، اور ہر کوئی تو نصیحت دینے کے لیے کفار کی مجلس میں پہنچے گا نہیں، جس کے پاس اتنا علم ہوگا کہ وہ ان کے سوالات اور ان کے اعتراضات کا جواب دے پائے گا۔ اب ان کے لیے یہ حکم ہے کہ کبھی کافروں کے مجمع میں چلے گئے، مشرکین کی مجمع میں چلے گئے اور کہا گیا کہ اچھا تم کو نصیحت دیتا ہوں، اب انہیں اللہ یاد دلایا، آخرت یاد دلائی، آخرت ہے، فرشتے ہیں، انبیاء پہ کتابیں اتری، دوزخ و جنت ہے، پل صراط ہے، یہ ساری چیزیں حقیقت کے طور پہ بیان کیا، تو یہی ہے لیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن نصیحت دینا، اگر کبھی نصیحت کے لیے جائیں تو پھر وہ اس نیت سے جائیں کہ شاید کفار پلٹ آئیں، شاید وہ دین میں داخل ہو جائیں، اور ان کا اس متقی کا، اس عالم کا جانا ان کے لیے ایمان اور اسلام لانے کا سبب بن جائے۔ ہر کوئی تو بتائے گا نہیں، اسی لیے علماء فرماتے ہر کوئی تقریر بھی نہیں کر پاتا، تقریر وہ کرے جس کے پاس اپنی تقریر کی دلیلیں ہوں۔ اب تقریر میں بول دیا اللہ ایک ہے، آ کے کسی نے سوال کیا کہ اللہ ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ اس لیے علماء فرماتے اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے
غیر عالم کو واز کرنا جائز نہیں ہے. جس کے پاس اس کے واز کے ہر جملے کا مکمل سیٹسفائڈ اطمینان بخش جواب وہ وہی تقریر کرے گا. اب تقریر میں کہتا رہا اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, کسی نے اٹھ کر کہا رب ایک ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اب وہ کہے گا نہیں معلوم ہے مجھے, تو کیا ہوگا؟ اسلام کو مذاق بنے گا اور یہ جواب نہیں دے پائے گا. اس کے جواب نہ دینے کی وجہ سے دوسرے لوگ اس مکالمے میں حاضر ہوں گے, دیکھنے والے ہوں گے, ان کا یقین اس غیر کی طرف بڑھ جائے گا. اس لیے غیر عالم کو تقریر وہ کرے جو عالم ہے. ہر کوئی اب زمانہ آ گیا ہے, وہ وقت ہے, فقیہ بہت کم رہ گئے ہیں, صرف خطیب رہ گئے ہیں. فقیہ کم ہیں جن کے خطاب فقیہانہ ہوتے تھے اور جن کے ایک ایک تقریر میں فقہ کے مسائل, باریکیاں اور مجتہدین کے حالات اور ان کے مسائل کے استنباط کا طریقہ اور خطاب میں فقہ کو اس طرح مدلل طور پہ بیان کرتے تھے کہ خطاب کا خطاب بھی ہو جائے, مسائل شرعیہ بھی سمجھ جائے, اور کون فقیہ نے کس مسئلہ قرآن کی کس آیت سے نکالا ہے اس آیت کے تناظر میں وجہ استنباط بھی سمجھ میں آ جائے. اب وہ کم ہے, اب تو لچھے دار تقریر ہے, بس بہت چلایا اللہ ماشاء اللہ. ہر کوئی اس فیلڈ میں رہتا ہے کہ میری تقریر اچھی ہو, میرا خطاب اچھا ہو, لوگ زیادہ نعرے لگائیں, سبحان اللہ کہیں. اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا, مگر جو خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے, چاہے وہ کیسی بھی لچھے دار یعنی زوردار تقریر کرتا ہے, اسپیڈ سے کرتا ہے, تیزی سے کرتا ہے, اگر اس کی نیت خلوص کی ہے تو وہ بھی تبلیغ دین ہے. مگر اس کو ذریعہ معاش بنا لے اور اپنی تجارت بنا لے تو پھر وہ, اس لیے بتایا کہ آخری وقت ہوگا تو فقیہ کم ہوں گے, مقرر زیادہ ہوں گے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری تقریر سب لوگ سنیں اور پھر دعوتیں ملے اور پھر میں بھی جو ہے دورہ کروں, خطاب تقریریں رات کو 2-2 بجے تک جلسے چلے اور اس قدر وزن کے ساتھ چلاہٹ کے ساتھ خطاب کرے, پبلک میں نعرے لگے اور لوگوں سے پوچھو کیا سمجھے, کہ وہ تو پتہ نہیں ہے, مگر حضرت جو بیان کر رہے تھے پسینہ پسینہ ہو گئے تھے. تو یہ آخری وقت میں خطیب ہوں گے, فقیہ نہیں ہوں گے. مگر اگر خطاب بھی, میں سے نہیں کہتا الیاذ باللہ کہ خطاب نہیں, اسلام کے موضوعات پر خطاب ہو, اسلام کی حقانیت پہ خطاب, سرکار کی رسالت پہ خطاب, حضور کی عظمت و محبت پہ خطاب, یہ خطاب بھی بے شک وہ خطاب ہیں کہ ان سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے اور عوام میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور باطلوں کا رد ہوتا ہے, تو عوام کو باطل فرقوں سے بچنے کا حوصلہ ملتا ہے, تسلب آتا ہے. یہ وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون. لیکن نصیحت دینا, اگر نصیحت دینے کے لیے کافروں کے مجمع میں جانا پڑے تو پھر حضرت بایزید بسطامی ہیں, بہت بڑے ولی ہیں صوفیاء میں, ایک نام ہے حضرت بایزید بسطامی کا. کئی سفر میں تھے اور خواب آتا ہے کہ بایزید سمعان کا جو گرجا گھر ہے, بت خانہ ہے, وہاں جاؤ اور ایک بہت بڑا راہب و پادری آیا ہے, ان کے بت خانے میں جا کر ان کے سوالوں کا جواب دو. بایزید بسطامی دوران سفر میں آئے, اٹھے, سوچا بت خانے اور پادریوں کے گرجا گھر میں جانے کا خواب آیا, لاہور پڑا سو گئے. دوبارہ آیا, 6 بار خواب آیا, اور تیسری بار خواب میں بشارت ہوتی ہے کہ ایسے ہی مت جاؤ, وہ لوگ زنار پہنے ہیں, تم بھی ان جیسا لباس پہنو, زنار پہنو اور انہی کی وضاحت کر کے انہی کے معبد عبادت خانے میں جاؤ.
ہم تمہاری ذات سے اسلام کا، دین مصطفیٰ کا بول بالا کریں گے۔ اب جب سے بار یہ خواب آیا، حضرت بایزید بسطامی سمعان کے بت خانے میں پہنچے۔ ان کا سال دو سال میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، کانفرنس لگتی تھی، اور ان کے بڑے بڑے پادری لوگ آتے تھے، خطاب کرتے تھے۔ ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے، اسٹیج لگا ہے، اسٹیج پر سب بڑے بڑے پادری، ان کے راہب احبار جمع ہیں۔ ایک بہت بڑا پادری جو سب سے بڑا تھا آیا، اور سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ دوسرے چھوٹے چھوٹے لوگ خطاب کرتے رہے، بیان دیتے رہے۔ جب بڑے پادری کی باری آئی اور جیسے ہی وہ سب کے سامنے ہوا، خاموش رہ گیا، کچھ بول نہ پایا۔ جب کافی دیر تک وقفہ ہو سکتا رہا تو ایک شخص بولا، آپ بولتے کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں بولتے؟ وہ راہب کہتا ہے، پادری کہتا ہے کہ میں یہ احساس مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اس مجمع میں کوئی محمدی آ گیا ہے، اسی کی آنے کی کا رعب اور دبدبا ہے کہ اس کے رعب، دبدبا اور اس کے وجود نے میری زبان کو گنگ کر دیا ہے۔ اس مجمع میں پادری ہے، اس مجمع میں محمدی ہے، کوئی پادری بولتا ہے۔ تو کہا حکم دیجئے ابھی ڈھونڈ کے نکالے، قتل کرے۔ کہا نہیں نہیں، یہ نہیں کرنا، انصاف سے کام لینا ہے۔ وہ پادری کہتا ہے، اے مجمع میں آنے والے محمدی، مجھے معلوم ہے تو اس مجمع میں ہے، میں نے تیری خوشبو اور تیرے وجود کو محسوس کر لیا ہے۔ تجھے اس پیغمبر کا واسطہ جس کی ذات پہ تو ایمان لے آیا ہے، ہمارے درمیان سے کھڑا ہو جا اور دکھا کہ تو کون ہے۔ اب ان کا مجمع، ان کے لوگ، اور ایک تنہا محمدی، اللہ اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی کھڑے ہوئے، زنار پہنی ہے، قریب آئے۔ لوگ گہما گہمی میں تھے کہ ابھی اس کو قتل کر دے۔ پادری سلجھا ہوا تھا، ہوشیار تھا، انصاف پسند بھی تھا۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ بات زیبا نہیں دیتی ہے، اگر بات کرنی ہے تو مکالمہ کریں، سوال کریں اور دلیلوں سے ایک دوسرے کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ قریب آتے ہیں، اور وہ پادری کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو دیکھو یہ سب تمہیں قتل کر دیں۔ حضرت بایزید کہتے ہیں مجھے اس کا خوف نہیں ہے۔ کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس نے مجھے دین دیا ہے اس رب ہی نے یہاں بھیجا ہے۔ جب اس نے بھیجا ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہی میرا محافظ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں تم سے چند سوالات کروں گا، اگر واقعی میں تم محمدی سچے اور تمہارا دین سچا ہے تو میں نے اگلی کتابوں میں اور اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ان سوالوں کا صحیح جواب محمد عربی کا سچا غلام محمدی ہی دے گا۔ حضرت بایزید بسطامی، پادری، پورا مجمع اور اسٹیج پر کئی ایک پادری، اللہ اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی سے وہ سوال کرتا ہے، سنو، وہ کہتا ہے اے محمدی بتا، وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا نہیں؟ وہ دو کیا ہے جس کے جیسا تیسرا نہیں؟ اور وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو؟ وہ چار کیا ہے جن کا پانچواں نہ ہو؟ وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو؟ وہ چھٹا کیا ہے جس کا ساتواں نہ ہو؟ وہ سات بتاؤ جس کا آٹھواں نہ ہو؟ اور وہ سات بتاؤ جس کا آٹھواں نہ ہو؟ وہ نو بتا جس کے جیسا دسواں نہ ہو؟ وہ 10 کیا ہے جو مکمل ہے؟ وہ 10 کیا ہے جو مکمل ہے؟ اور وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں ہے؟ وہ 12 بتاؤ جس کے جیسا کوئی 13واں نہیں ہے، جس کے جیسا کوئی 13واں نہیں ہے۔ اور بتاؤ وہ قوم جو جھوٹ بولی اور بہشت میں گئی وہ کون ہے؟ وہ قوم جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی وہ کون سی قوم ہے؟ اور بتاؤ وہ قوم کون سی ہے جس نے سچ بولا مگر جہنم میں گئی؟
جس نے سچ بولا مگر جہنم میں گئی. اور سوال کرتے ہیں, وہ سوال پادری کر رہا ہے, اور بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ ہے جس جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے؟ تمہارا نام تمہارے جسم میں کس جگہ ٹھہرتا ہے؟ اللذات غورا کیا ہے؟ الحاملات وقرا کیا ہے؟ الجاریات یسرا کیا ہے؟ المقسمات امرا کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو جان ہو جس میں اور سانس لے؟ وہ کیا ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر پھر بھی سانس لیتی ہے؟ اور کہتا ہے ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی. یعنی وہ 14 کیا ہے جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. اور وہ قبر کیا ہے جو اپنے قبر والے کو لے کے گھوم رہی ہے. وہ پانی بتا جو نہ آسمان سے گرا نہ زمین سے نکلا, وہ پانی کون سا ہے؟ جو نہ آسمان سے گرا اور نہ زمین سے نکلا, وہ پانی کون سا ہے؟ اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت سے ہے نہ ماں کے شکم سے ہے, وہ کیا ہے؟ وہ 4 کون ہیں جو نہ باپ کے پشت سے پیدا ہوئے نہ ماں کے شکم سے پیدا ہوئے؟ پہلا خون زمین میں کس جگہ کیسے ہوا؟ وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کو خرید لیا. یعنی وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ نے ہی بنایا اور رب ہی نے خریدا. وہ چیز بتاؤ جس کو رب نے بنایا اور رب ہی نے خریدا. اور وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا مگر ناپسند فرمایا. جس کو رب نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد رب نے اس کو ناپسند فرمایا. وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی عظمت کو بولا, اس کی عظمت کو بیان کیا. وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا ہو کہ بتاؤ تمہارے یہ چیز کیا ہے, جبکہ وہ چیز اللہ ہی نے بنائی. وہ چیز اللہ ہی نے بنائی مگر خود اللہ نے پوچھا ہو وہ چیز کیا ہے. اور وہ سوال کرتا ہے بتاؤ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہے؟ وہ کون سا دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہے؟ کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہے؟ کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہے؟ کون سا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے؟ کون سی راتیں افضل ہے؟ ضامہ کیا ہے؟ وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں. دنیا کا وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں. ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں, ہر پتے پہ 5 پھول ہیں, اور 2 پھول دھوپ میں ہیں, 3 پھول سایہ میں ہیں. 2 پھول دھوپ میں ہے اور 3 پھول سایہ میں ہیں. اور کہتا ہے وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہو مگر اس میں جان نہیں. جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا مگر اس چیز میں جان نہیں. وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو, جس کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہے مگر ان 4 کی جڑیں ایک ہے. وہ 4 چیزیں بتاؤ جن 4 چیزوں کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہے مگر جڑ مبدا ایک ہے. اور کہتا ہے نقیر کیا ہے, کتمیر کیا ہے, فتیل کیا ہے؟ نقیر کیا ہے, کتمیر کیا ہے, فتیل کیا ہے, اور تم و رم کیا ہے؟ کہتا ہے بتاؤ کتا بھونکتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ بتاؤ گدھا ہنگتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ بیل ڈکارتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ گھوڑا ہنہناتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ اونٹ بلبلاتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ مور چہچہاتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ بلبل جو ہے وہ چہچہاتی ہے تو کیا بولتی ہے؟ مینڈک ٹٹراتا ہے تو کیا بولتا ہے؟ جب ناقوس پھونکا جاتا ہے تو آواز کیا نکلتی ہے؟ ناقوس پھونکا جاتا ہے تو آواز کیا نکلتی ہے؟ بتاؤ وہ قوم جن پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو مگر وہ انسان نہیں ہے. وہ قوم بتاؤ جس پہ اللہ نے وحی کی ہو مگر وہ انسان نہیں ہے, اور جن بھی نہیں ہے فرشتہ بھی نہیں ہے مگر اللہ نے اس پہ وحی کی ہو. اور بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے, اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ آگے بولتا ہے یہ سارے
سوالات وہ کرتا رہا اور بھی کافی سوالات اس نے کیے. جب سارے سوال اس نے کر لیے، اب حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمت و رضوان ہے، ان سارے سوالوں کا ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں اس کے جوابات آنے والے درس میں آپ کو سنا